ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور ان کا ججمنٹ آ گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ججمنٹ سپریم کورٹ نے جو دیا ہے، میں سپریم کورٹ کے تمام ججز کو احترام سے دیکھتا ہوں، اس لیے اس ججمنٹ کو میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آئی ایکسیپٹ دس ججمنٹ آف دی جوڈیشری اینڈ آئی آنر دیئر ججمنٹ. کیونکہ مجھے آئی ہیو نو ایشوز آف ایگو، personal egos must not come into national issues, and therefore I look at national interests, and that is what remains foremost in my heart and mind. جہاں تک میرا پرسنل ذاتی ایشو ہے، میرے تعلقات چیف جسٹس افتخار صاحب کے ساتھ پہلے تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، وہ میرے گھر میں آتے تھے، فیملی ٹائز تھی. And I hope to maintain the same ties in the future, same harmonious ties. کیونکہ مجھے احساس ہے کہ فریڈم آف دا میڈیا جیسے فریڈم آف دا میڈیا ہے، انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری بھی ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے آف گورنمنٹ رننگ. اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ since the last 7 years when I have been at the helm of affairs, never once یہ سپیریئر جوڈیشری میں جتنی بھی اپوائنٹمنٹس اور انڈکشنز ہوئی ہیں، میں بہت فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی دفعہ ادر دین میرٹ ہم نے کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے. سو دیئرفور یہ ہمیں کبھی پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری میں کبھی میں نے نہیں بلیو کیا. ایوری ایکشن دیٹ آئی ہیو ٹیکن ہیز بین ٹوٹلی آن میرٹ اینڈ اونلی میرٹ. With this, on this issue, the last point that I would like to make, that the 3 pillars of state, and the 4th one being media, of course, the 3 pillars, the legislative, executive and judiciary, must exist in harmony with each other. They must work together for national interest, and I must say that it would be in the fitness of things to keep to their own domains and coexist in harmony with each other. That is the best way to ensure mutual respect and harmony between the 3 pillars of state. Having said this, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان, ladies and gentlemen, today is passing through a turbulent times, and یہ اگر immediate context میں لیا جائے ہماری challenges جو ہیں وہ 3 challenges ہیں اس وقت. سب سے پہلے فائٹنگ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، دوسرا اکنامک اپ سرج، ہماری اکانومی جو بہت اچھا کر رہی ہے ان این اپ سرج دیٹ مسٹ بی سسٹینڈ اینڈ مینٹینڈ، اینڈ تھرڈلی وی مسٹ مینٹین اے اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ایز فار ایز رن اپ ٹو دی الیکشنز آر کنسرنڈ دس ایئر اینڈ پوسٹ الیکشن. دس از دی مین کنسرن جو ہمیں ہے. اور ابھی ٹیلی ویژن نیوز کا جہاں تک تعلق ہے اور رپورٹنگ کا تعلق ہے، یہ 3 کنسرنز کو بالکل فورموسٹ رکھنا چاہیے. ان ایک میں رول ہے ٹیلی ویژن کا اور جو پازیٹیو رول ان کو پلے کرنا چاہیے. اف آئی ٹیک ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، میں نے کچھ 3-4 پوائنٹ لکھے تھے. ایک تو یہ ہے کہ obviously media must be against the terrorists and extremists. Media must not convert an extremist or terrorist into a hero. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ہاؤ ٹو ڈو میں نہیں جا رہا ہوں، واٹ ٹو ڈو میں بتا رہا ہوں. وی cannot convert terrorists and extremists into heroes. کیسے کریں؟ میں یوسف بیگ مرزا صاحب اور آپ کی تمام ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے. واٹ ٹو شو اینڈ واٹ ناٹ ٹو شو. Deny space, I think, to the terrorist and extremist. We must deny space. Report ضرور کریں، لیکن اگر دن رات صبح دوپہر شام رات ان کو دکھائیں گے تو you are converting them into heroes rather than fighting against them, you are fighting for them. اس کے بعد do not demoralize the nation. ایک ڈسپونڈنسی نیشن کے اندر، ایک ڈسپیئر، اس کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے. Therefore I will again ask تمام آپ لوگوں کو، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو اٹ،
but please avoid creating despair, despondency, scare, demoralization in the people of Pakistan. And lastly, I would say, since it is a matter of terrorism or extremism میں unfortunately اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے، اسلام کو کی بدنامی ہو رہی ہے، کیونکہ ایک غلط پروجیکشن اسلام کی جا رہی ہے. اس میں کہوں گا کہ اٹ از آر ریسپانسبلٹی کہ ہم اسلام کی صحیح ایسنس کو پروجیکٹ کریں، اور یہ کہیں یہ ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ جو ہیں یہ اسلام کی صحیح عکاسی نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے میری نظر میں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم میں صحیح رول ٹیلی ویژن اور میڈیا کا.